تو بہرحال بہت سے بدبختوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے. انہیں میں سے ایک بدبخت جو ہندوستان میں گزرا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جسے ہم قادیانی کہتے. اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا بدبخت نے. پھر ایک تحریک چلی، اس تحریک کی اس نے 7 ستمبر 1974 کے اندر آئین کی روح سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. اس بدبخت نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی تھی. آئینہ کمالات اپنی جھوٹی، جیسے قرآن ہمارے پاس اللہ کی وحی ہے نا، اس طرح کہتا تھا بدبخت کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور اس وحی کو جمع کیا تذکرہ نامی کتاب کے اندر. اس کے اندر لکھتا ہے کہ میں خدا ہوں، یہ زمین و آسمان میں نے بنائے. اس کا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد، وہ کلمۃ الفصل اس کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہی محمد مصطفیٰ ہے جو 1400 سال پہلے آیا تھا. 1400 سال بعد دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں محمد مصطفیٰ کا ظہور ہوا، لہذا میں کسی نئے کلمے کی ضرورت. یہ وہ بدبخت ہے جو اپنی کتاب، جو اپنے اخبار الفضل میں لکھتے ہیں مرزا قادیانی کہ رسول اللہ سور کی چربی والا پنیر کھاتے تھے معاذ اللہ. یہ وہ بدبخت ہے جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں قادیان میں. مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہہ رہا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں قادیان میں اور پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں معاذ اللہ، یعنی رسول اللہ سے بھی بڑھ کر اپنی شان میں. محمد دیکھنے اور جس نے اکمل مرزا غلام احمد کو آ کر دیکھے قادیان میں معاذ اللہ علیہ باللہ. یہ وہ بدبخت تھا جس سے لکھے ملفوظات اس کی کتاب ہے کہ تم پرانی خلافتوں کے پیچھے پڑے ہو، مردہ علی کے پیچھے پڑے ہو، یہ زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کی پیروی کرو. یہ وہ بدبخت تھا جو کہتا تھا کہ صد حسین در گریبانم، امام حسین جیسے 100 میری گریبان کے اندر ہے. یہ وہ بدبخت تھا جو کہتا تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور مریم عیسیٰ ابن مریم سے بڑھ کر فضیلت کے اندر ہوں. غرض پوری کتاب اس کی کفریات سے اور گندگیوں سے بری ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اور حکومت پاکستان نے اتفاقی طور پر ان کو کیا قرار دیا؟ بولو زور سے بولو، بولتے نہیں ہے. کون ہے یہ؟ زور سے بولو. قادیانی کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. آئین کی روح سے، قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے اجماع. قادیانی کون ہے؟ قادیانی کون ہے؟ جو قادیانیوں کا یار ہے، بولو غدار ہے. جو قادیانیوں کا یار ہے اس لیے کہ آئین کی روح سے وہ غدار ہے. یہ وہ بدبخت ہے جس سے نبوت کے دعوے کیے. اتفاقی طور پر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ آج بڑے دعوے کرتے لو فار آل ہیٹڈ فار نن. ہم تو سب سے محبت کرتے، ہم کس سے نفرت نہیں کرتے. یہ وہ مرزا بدبخت ہے. تمہارے بارے میں کیا لکھتے پتہ ہے؟ وہ لکھتے ہیں آئینہ کمالات اسلام، تلک الکتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودت ویقبلنی وینتفی من معارفها الا ذریۃ البغایا فہم لا یقبلون. یہ میری کتابیں جسے ہر آدمی پیار اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے لیکن سوائے جو بدکار عورتیں، ذریۃ البغایا بدکار عورتوں کی اولاد کو کہا جاتا ہے، جو بدکار عورتوں کی اولاد ہے وہ میری کتابوں کو دیکھتے ہیں. تو تم مرزا قادیانی کتابوں کو دیکھتے ہو تو تمہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم سب کس کی اولاد ہو؟ معاذ اللہ. یہ نبی کی زبان ہوتی ہے. کہتے ہم تو پیار کرتے، تو پورے مسلمانوں کو بدکاروں کی اولاد کہے اور پھر ہم سے محبت کے دعوے کرے. تو رسول اللہ کو گالیاں دے اور پھر ہم سے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ بدبخت کہتا ہے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. انا اعطیناک الکوثر، یہ بدبخت کہتا ہے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے معاذ اللہ. لہذا ان کے عقائد کی وجہ سے اتفاقی طور پر حکومت پاکستان نے ان کو کیا قرار دیا؟ کیا قرار دیا؟ اب جو رسول اللہ کا عاشق ہے وہ کبھی ان کے ساتھ تعلق رکھے گا، لیکن آپ ایک کام کرتے جو نہیں کرنا چاہیے. یہ قادیانی پوری دنیا میں اپنے دین کی تبلیغ کر رہے، پوری دنیا میں قادیانیت پھیلا رہے، مسلمانوں کو مرتد بنا رہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ فنڈ جو کمپنی دیتی ہے وہ قادیانیوں کی شیزان کمپنی ہے. کیا نام ہے کمپنی کا؟ شیزان جوس، شیزان جیمز. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی بھی اگر میں کئی دکانوں میں جاؤں تو شیزان پڑا ہوگا. تو آج تو کم سے کم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، جو یہ چاہتے کہ اس کے پیسے سے کوئی مسلمان مرتد نہ بنے، وہ
یہ وعدہ کرے کہ شیزان کا کبھی استعمال، ہاتھ کھڑا کر کے بولے شیزان کا بائیکاٹ، سب ہاتھ کھڑا کر دو لڑکا شیزان کا بائیکاٹ ہے، شیزان کبھی استعمال نہیں کریں گے شیزان کا، اور جن دکانوں میں شیزان پڑا ہوا ہے انہیں سمجھائیں گے کہ اپنے پاس مت رکھ، اور اگر وہ دکان والا پھر بھی منع نہیں ہوتا تو اس دکان کا بھی کیا کرنا ہے، جو رسول اللہ کے دشمنوں کو فنڈ مہیا کرے، جو رسول اللہ کے دشمنوں کی چیزیں رکھے، اس سے ہم کبھی محبت کر